بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ جو رشتہ ایک ہی خون سے جڑا ہو وہ سالوں بعد بند کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک ناراضگی، ایک انا اور پھر خاموشی کی دیوار۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس گناہ کی جو خاموشی سے رزق بھی چھین لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں علم النور یوٹیوب چینل، جہاں رشتے جوڑنے کی بات ہوتی ہے، توڑنے کی نہیں۔ دوستو، اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے، چاہے وہ کزن ہو، ماموں ہو، خالہ، چچا، پھپھی یا دور کے رشتے، سب کے حقوق ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ حدیث سخت بھی ہے اور واضح بھی، کوئی وضاحت نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ دوستو، ایک شخص بہت محنتی تھا مگر برکت نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، میں نے برسوں سے اپنے بھائی سے بات بند کر رکھی ہے، جیسے ہی صلح کی زندگی میں سکون واپس آ گیا۔ یہ ہے صلہ رحمی کی طاقت۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام اور رشتوں کا ذکر ایک ساتھ رکھا ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ دوستو، ایک بوڑھا شخص مرنے کے قریب تھا تو وہ کہنے لگا، میرے پاس سب کچھ تھا مگر رشتے نہیں، اور آنکھ بند ہو گئی۔ یاد رکھیں، رشتے مرنے کے بعد نہیں جوڑے جاتے۔ دوستو، آج ہم میسج سین کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، شادی میں نہیں بلاتے، سلام تک بند کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہماری عزت ہے۔ نہیں، یہ ہماری آخرت کا نقصان ہے۔ دوستو، آج خود سے پوچھیں، کس رشتے سے ناراض ہوں؟ کس کو بلا وجہ دور کر رکھا ہے؟ کیا میں پہل کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں، پہل کرنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرت اور انا نکال دے، ہمیں رشتے جوڑنے والا بنا، نہ کہ توڑنے والا۔ اے رب کریم، ہماری نسلوں میں محبت اور برکت رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ بات کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل علم النور کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ رشتے اللہ کی نعمت ہے۔ السلام علیکم۔